کے بعد ایک زندگی ہے جو ابدی ہے۔ موت میں کسی مذہب کو اختلاف نہیں۔ موت کے بعد ایک بڑا طبقہ کہتا ہے مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ایک ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ اواگون کہتے ہیں کہ جو مرتے ہیں پھر وہ آگے نیا جنم لے لیتے ہیں۔ اس کو سائنس نے باطل قرار دے دیا ہے، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر بہرحال مجھے کسی کے مذہب پر تنقید نہیں کرنی۔ تو ہر مذہب میں آخرت کا تصور ہے، لیکن سب سے واضح تصور اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی کریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر ہم دوزخ میں گئے بھی صحیح تو تھوڑے دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمیں چھڑا لیں گے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہماری جگہ قربانی دے گئے، لہذا ہمیں وہ بخشوا لیں گے۔ لیکن میرا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اس کی جزا دیکھو گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو اس کی سزا۔ مجھے نہیں، آپ کو نہیں۔ اس کو فرمایا جن کو کہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من اللہ فإنی لا ابنی عنک من اللہ شیئا۔ یہ قانون بتایا۔ ان کے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، القاسم بن حسین سیدا شباب اہل جنت، انتخام میاں نبی کے داماد ہیں۔ تو میاں نبی میں ان کو بشارت کی علی تو جو خوشخبری جنت میں تیرا گھر نیلے گھر کے سامنے لوگ، یہ بشارت اور کسی صحابی کو نہیں، صرف علی کا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر۔ میں نے آج ایک دعا مانگی ہے وطر میں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جو حظیرت القدس ہے نا وہ عطا فرما۔ حظیرت القدس جنت الفردوس کا بھی دل ہے، اور اس پر خیر اللہ کی قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں، پر اللہ نے اپنی قدرت سے اب تک جو سب سے اعلیٰ مقام بنایا ہے اس کا نام ہے حظیرت القدس۔ اس میں انبیاء جائیں گے، لیکن انبیاء کے علاوہ بھی لوگ جائیں گے جن کو اللہ پسند کرے گا، یا جو ہم معیار پہ تو پورے اتر نہیں سکتے، اس لیے میں نے دعا میں کہا یا اللہ ایویں ہی دے دے، ہم اس قابل تو ہے نہیں، ہمیں خالی جنت ہی مل جائے تو بڑی بات۔ تو حظیرت القدس مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ مقام بتایا، قانون بتایا۔ یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، میں نہیں تمہیں چھڑا سکتا، اگر اللہ پاک نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ میری پھوپھی، انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا اگر اللہ نے پکڑ لیا۔ میرے نبی نے ترازو تول کے بتایا کہ یہ مفت میں نہیں ملے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو کو قائم کریں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیری اچھی یا بری چیز ہوگی، أَتَيْنَا بِهَا، میں یوں تیرے سامنے کر دوں گا اور ترازو میں رکھ کے تول دوں گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور مجھ سے بڑھ کر حساب لینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہاں ایک رائی کو ترازو میں رکھو جو سناروں کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہلے گا۔ دنیا کے ترازو میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ رائی اور رائی کی چوتھائی رائی کا 1000واں حصہ تولے۔ میرا رب رائی کے 1000ویں حصے کو تولنے والا ترازو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس دن ہم تمہارے اعمال کو تول کے دکھا دیں۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج مرے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، خیر پھر میرا مضمون لمبا ہو جائے گا، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔
میرے نبی کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس کے لیے نو اینڈ، کوئی اینڈ نہیں ہے، اور اس کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جنت ہے، ایک آگ ہے۔ اگر اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے مر گئے تو آگ ہے، اور اپنے نفس کو کچل کے اللہ کو راضی کر لیا تو جنت ہے، اور دونوں ٹھکانے ہمیشہ ہے۔ جب جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، فیصلہ آباد میں کتنا رہ کے آئے تھے؟ وہ کہیں گے یومن و بعد یوم، یہ اللہ کوئی دیہڑیت دی، عمر 80 سال، کہتے دیہڑیت، 80 سال تو کوئی شے نہیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے یا اللہ بس ایسے ہی ہے جیسے آیا اور چلا گیا، 950 سال کی عمر پر۔ تو کہیں گے یا اللہ کوئی دن آزا دن، تو اللہ کہیں گے شاباش، نعم ما تجرتم فی یوم و بعد یوم، مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا، چند دن اپنے من پہ پاؤں رکھ لیا، چند دن اپنے نفس کو مٹا دے، اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ نفس کی غلامی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وس دے ہاسے تے وس دے نہ سے، تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت کیتا، اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، لیکن مجھے بڑا مزہ آیا ہے۔ یہ ہماری سرائکی کا شعر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرا اور نفس کو لگام دے دی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، مبارک ہو، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکش ہوا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کا کتا بن گیا، اور دنیا کے پیچھے انسانیت کی چادر کو تار کر دیا، اور مال کا غلام بن گیا، سونے چاندی کا غلام بن گیا، کرسی کا غلام بن گیا، حکومت کا غلام بن گیا، عہدوں کا غلام بن گیا، اور حرام کاری کا غلام بن گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ جہنم، میں نے ابھی دعا میں پانیوں سے پناہ مانگی کہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں نے سمندروں میں سفر کیے ہیں، سارے سمندر میں نے دیکھے اور سفر کیے ہیں، اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ ایک ڈول پانی جس میں کوئی 10 لوٹے پانی آتا ہے، اگر جہنم کے پانی میں سے ایک ڈول پانی سمندر میں ڈالیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں، وہ کیا بلا ہے۔ تو اس سے بڑا نادان کون ہے جو یہاں نفس کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے واہ واہ، بہت اچھا سودا کیا، رحمتی و کرامتی و جنتی، تم نے میری رحمت کو، میری مہمان نوازی کو، میری جنت کو خریدا، جاؤ مزے کرو۔ مزے تو اب شروع، جہاں زندگی کے پیچھے موت ہو، جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہو، صحت کے پیچھے بیماری ہو، محبت کے پیچھے نفرت ہو، خوشیوں کے پیچھے دکھ ہوں، خوشیوں کے پیچھے غم ہوں، اور سکھ کے پیچھے دکھ ہوں، اور صلح کے پیچھے عداوت اور نفرت ہو، وہ کیا زندگی؟ اور زندگی کے پیچھے پھر موت ہو۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑتی ہے تو ہر تعویذ گنڈے بیکار ہو جاتا۔ اللہ کہے گا جاؤ موج کرو، اب موت بھی گئی، مزے کر۔ پھر اللہ پوچھے گا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، ہاں بھائی آگ والو کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے یومن و بعد یوم، یا لدن آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بئس ما تجرتم فی یوم و بعد یوم، ستیہ ناس کر لیا تم نے اپنا، ستیہ ناس کر لیا تم نے اپنا، تم نے ہلاکت خرید لی۔ چند لمحوں کے پیچھے تم نے ہمیشہ کی جہنم کو خریدا، آگ کو خریدا۔ آگ روزانہ دعا کرتی ہے اللہم اشتد حری و بعد قاری عظم جمری، یا اللہ میری آگ تیز ہو گئی، انگارے بڑے ہو گئے، گڑے بہت گہرے ہو گئے، جلدی بھیج جہنم والوں۔ وہ جنت دعا کرتی اللہم طابت اثماری وطردت انہاری واشتقت الى اولیائی فعجل الی بأہلی، یا اللہ میرے
باغات، باغیچے، پھل پھول، نہریں، دریا، شراب، شہد، پانی، دودھ، ریشم، حریر، سندس، استبرق، بڑھ کے میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، جلدی بھیج جنت والوں کو، جلدی بھیج۔ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، یہ قرآن جس کو پڑھا گیا یہ ناقابل تبدیل کتاب ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات، تفصیل الکتاب واضح، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، ہر چیز مکمل، کامل، اکمل۔ اس سے جو ہٹے گا برباد ہو جائے گا، اس کو جو سینے سے لگائے گا۔ ہمارے بر صغیر میں قرآن رہ گیا ہے ختم شریف کے لیے اور تعویذوں کے لیے اور فال نکالنے کے لیے اور مردوں پر پڑھنے کے لیے۔ یہ تو زندوں کے لیے اترا ہے کلام، جس نے اس کو سینے سے لگا لیا اور اس کو اپنا رہبر بنا لیا، اس کو اسلام کی سمجھ آئی، ورنہ وہ دھکے کھاتا پھرے گا۔ تو سورہ العصر پورے قرآن کا خلاصہ ہے، 3 آیات ہیں اور اللہ نے 6235 آیات کو اس میں سمیٹ دیا۔ والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے انسان گھاٹے میں چلے گئے۔ یا اللہ کو بچے بھی ہیں، کہاں الا، کچھ بچے ہیں، کون؟ الذین آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں، پھر اپنے نامہ اعمال کو اعمال سے مزین کیا، پھر صرف اپنی ذات سے عمل نہیں کیے، وتواصوا بالحق، اوروں کو بھی حق کی دعوت دی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی دعوت دی۔ یہ 4 کام کرنے والے کامیاب۔ ایک ہوتا ہے خسر، جس کو ابھی قرآن نے کہا، ایک ہوتا ہے خسارہ، ما لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، سورہ نوح میں۔ ایک ہوتا ہے خسران، الا ذالک هو الخسران المبین۔ خسر کا مطلب ہے کہ نقصان تو ہے لیکن قابل تلافی ہے، اس کی واپسی ہو جائے گی، پروفٹ میں آ جائے گا۔ خسارہ ہے کہ وہ ٹرائی کر رہا ہے لیکن نقصان بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اور خسران ہے کہ راس بھی گئی اور نفع بھی گیا اور سب کچھ گیا اور خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ گیا۔ خسران، الا ذالک هو الخسران المبین۔ اس جو قیامت کا دن جہنم میں چلے گئے، یہ ہیں جن کا خسارہ کبھی ناقابل واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ تم زندہ ہو تو خسر میں ہو، جھٹکا لگا ہے، بچ سکتے ہو، کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ کافر نکل گئے اس شرط سے، کافر نکل گئے۔ عمل الصالحات، عمل اچھے کرو، یہ شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے۔ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دو، یہ شرط لگانے سے اچھے عمل والے نکل گئے۔ وتواصوا بالصبر، یہ شرط لگانے سے دعوت دینے والے نکل گئے۔ یہ 4 پرچے لازمی ہیں۔ تبلیغ کا کام بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ سارا مجمع، میں تو چھوٹا سا تبلیغی ہوں، صرف 3 دن کی دعوت دیا کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہو 3 دن آپ پلے باندھ لو، جی چاہے یا نہ چاہے نکلتے رہو، تو یہ 4 شرطیں آپ کی پوری ہو جائیں۔ والعصر کی قسم کیوں اٹھائی؟ زمانہ چشمدید گواہ ہے کہ اس کائنات میں ناکام کون ہوئے، کامیاب کون ہوئے۔ پھر والعصر، عصر کے وقت کی قسم۔ عصر کے وقت کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ یہ قرآن عربوں پہ اترا ہے، ان کے ماحول کو سامنے رکھ کے اللہ بولتا ہے۔ عرب لوٹ مار کا ماحول تھا، قافلے چلتے تھے، تو جب عصر قریب ہو جاتی تھی، جب عصر ہو جاتی تھی تو اپنی رفتار تیز کرتے تھے کہ کوئی جائے پناہ مل جائے جہاں رات گزاری جا سکے، کسی ایسی جگہ ہم رات گزاریں جہاں پر ڈاکوؤں کا خطرہ نہ ہو، اور اگر ہو تو بچاؤ کی شکل ہو۔ تو والعصر کہہ کر اللہ نے تنبیہ کی، جھٹکا دیا، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، عصر، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کرو، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت دو، صبر کرو۔ یہ 4 پرچے لازمی ہیں۔ تیسرا ترجمہ والعصر، یہ کسی تفسیر میں نہیں ہے، یہ لفظ سے میں کر رہا ہوں، لفظ سے، کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو یہ گلاس ہے نا، عصر کہتے ہیں نچوڑنا، نچوڑنے کو کہتے ہیں عصر۔ عصر کے وقت کو عصر کیوں کہتے ہیں
کہ سورج کی روشنی نچوڑ رہا ہوتا ہے مغرب کا افق، اور اس کو نچوڑ کے کالا کر دیتا ہے، سمجھے؟ اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں۔ تو عصر رس کو کہتے ہیں، جوس کو عصر کہتے ہیں۔ جیسے عصیر، یہ جب ہم سعودیہ میں جاتے ہیں تو عصیر برتقال اور عصیر لیمون اور عصیر لکھو، یہاں بھی اب آتے ہیں تو اس پر عصیر لکھا ہوتا ہے۔ عصر سے عصیر ہے۔ عصیر کا کیا مطلب ہوا؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک مالٹا میں ڈالنا چاہوں تو نہیں آئے گا، یہاں آ کے پھنس جائے گا، اور اسی کو کاٹ کے اس کا میں رس ڈالوں تو 2 مالٹوں کا رس اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس میں آم ڈالنا چاہوں تو وہ تو اوپر ہی کھڑا ہو جائے گا، چلو مالٹا تو کہیں تھوڑی بہت جگہ بنائے گا، آم تو اوپر ہی کھڑا ہو جائے گا۔ اور اسی آم کو میں اگر جوس نکالوں تو وہ اس گلاس میں سندڑی آم کا بھی پورا جوس اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ میری مثال سمجھ میں آئی سب کو؟ ہائے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، سارا قرآن نہیں سمجھتے ہو، سارے قرآن کو نہیں پڑھتے ہو، کوئی نہیں ٹائم، تو میں تمہیں نا اس کا رس نکال کے نچوڑ کے نا تو میں تمہیں 4 سطروں میں بند کر کے دے دیتا ہوں۔ پورے قرآن کو اپنے رحمت کے اس میں جوس میں ڈالا اور 6235 آیتوں کا رس نکالا، اور نکالتے ایک چھوٹی سی سورت میں ڈال دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے قرآن کو نچوڑ کر 4 باتوں میں ڈال دیا۔ ایمان بنانا ہے بھائی، کوئی مشکل کام ہے؟ 33 نمبر والا ایمان بتا دوں تاکہ سب کو تسلی ہو جائے۔ ان سرت کا حسنۃ وساعت کا سیئۃ فانت مومن، تجھے نیکی کر کے اچھا لگے اور گناہ کر کے تیرا دل خراب ہو تو ایمان والا ہے، تو ایمان والا ہے۔ ایک جو تبلیغ والا ایمان بیان کر رہے ہیں نا، وہ نہیں، وہ تو ناممکن والا ایمان ہے، ناممکن والا۔ یہ وہ ایمان ہے جو میرے نبی نے بتایا کہ اذا سرت کا حسنۃ وساعت کا سیئۃ فانت مومن، اگر تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، گناہ کر کے دکھ ہو تو ایمان والا ہے۔ اگر اس ایمان کے درجے پر ہم ہیں تو ہم انشاءاللہ ایمان والے ہیں۔ ہاں، گناہ کر کے پرواہ نہ ہو، جھوٹ بول کے احساس ہی نہ ہو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، غلط تول کے 2 نمبری کر کے اگر احساس ہی نہ ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ عمل الصالحات، ابتدا اس کی عبادت ہے، اچھے عمل، ابتدا اس کی عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور انتہا اس کی اچھے اخلاق ہے۔ 2 حدیثوں پہ عمل کر لیں کہ اللہ نے ایمان اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ایک اس حدیث پہ عمل ہو جائے کہ نماز نہ چھوڑ۔ یہ ہمارے پٹھان بھائی ہیں نا، یہ نماز نہیں چھوڑتے، چاہے اس کو ذبح کر دیں تو چھوڑتے نہیں۔ اور پنجابی تو نزدیک ہی نہیں جاتے مسجد، ان کے دیہاتوں میں مسجد ویران پڑی۔ میں جب 3 چلے لگا رہا تھا تو ایک پٹڑی پر ہم چلے تھے، مسجدوں میں کتیوں نے بچے دیے ہوئے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے جو سرحد کے بھائی ہیں نمازی ہیں، لیکن ان میں لڑائیاں بہت ہیں۔ پھر وہ ساری نماز گئی چلی جاتی ہے، پھر آپس میں سود کا بڑا کام ہے۔ ایک تو نا بینک سود دیتے لانتی، یہ لوگ سود پہ پیسے دیتے ہیں غریبوں کو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کے پھر اس کی حفاظت کرنا، روزہ رکھ کے اس کی حفاظت کرنا، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث اگر ہم عمل کر لیں تو عمل الصالحات مکمل ہو جائے گا۔ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، صدق و حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا 4 چیزیں ہیں، سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، حفظ و امانہ، کسی کو دھوکہ نہ دیں، حسن و خلیقہ، اخلاق اچھے رکھیں، عفت فی طعمہ، رزق حلال کمائیں۔ تو ہماری پوری زندگی خوبصورت مسلمان کا نمونہ بن جائے گی۔ چوتھی بات آ گئی تیسری بات آ گئی تواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا۔ یہ جو تبلیغ کا کام ہے، یہ دیکھو یہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اوروں کو اللہ کی بات سنانا، دعوت دینا،
چونکہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو ہمارے ذمے ہے ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام سنائیں، اور اس میں چور ہو، ڈاکو ہو، شرابی ہو، نیک ہو، بد ہو، سب کے ذمے ہے کہ لوگوں کو نیکی کی بات کرو۔ برا بھی کسی کو نیکی کی بات کرے گا تو اسے اجر ملے گا۔ چوتھی چیز ہے صبر۔ صبر زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ صبر زندگی گزارنے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ دنیا میں مشقتیں زیادہ ہیں، راحتیں کم ہیں، تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بہت کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو سب سے زیادہ جو تکلیف آتی ہے وہ لوگوں کے رویوں سے آتی ہے، وہ دل کو توڑتے ہیں، وہاں پہ صبر کرو۔ جب حضرت حمزہ کے ناک کاٹ دیا، شہادت ہوئی تو ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چبایا، تو آپ اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی آواز آسمانوں تک پہنچی اور جبریل اترے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ مت روئیں، میں نے حمزہ کا نام عرشوں پہ لکھوایا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، اور آپ نے ان کا 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھایا، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھایا، اور آپ نے کہا تیرے بدلے 70 کافروں کا یہ حال کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن اتارا، فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے نبی، اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو بس ایک آدمی کو آپ کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ کو نہیں کر سکتے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر ہم معافی کر لیں، ہائے 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 ہائے، 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی ہو، اور جب آپ ان کو وہیں احد میں دفن کیا اور جب مدینے کی طرف واپس آئے تو مدینے کے گھروں سے، چونکہ انصار مدینہ زیادہ شہید ہوئے تھے، مہاجرین تو 3-4 شہید ہوئے تھے، باقی سارے انصار تھے، تو مدینے کے گھروں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی پھر رونے لگے کہ اما حمزہ فلا بواکی علیہ، ہائے آج سب کے رونے والے موجود ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ بات سنی سعد بن عبادہ نے، تو انہوں نے مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کیا کہ جاؤ نبی کے دروازے پر بیٹھ کے بین کرو۔ اس وقت یہ واہ ویلا منع نہیں ہوا تھا، تو مدینے کی عورتوں نے آ کے باہر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ باہر نکلے، کیا ہوا؟ کم حمزہ کے لیے رونے آئے ہیں، کہ چلی جاؤ، اللہ نے حمزہ کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے۔ اتنا دکھ تھا کہ لوگوں کے رونے کی آواز سن کر آپ پھر رونے لگے، تو اللہ نے کہا میرے نبی بس ایک کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ بھی آپ معاف کر دیں تو بڑی اچھی بات۔ تو میرے نبی نے کہا بل نصبر یا رب، اے ہمارے رب تجھے پسند یہ ہے کہ ہم معاف کریں، ہم معاف کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی رویے انسان کو توڑتے ہیں، یہ فطری بات ہے۔ وہاں صبر کا سیمنٹ جس کے پاس ہوگا نا، وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ اس گھاٹی سے نکل جائے گا۔ لوگوں کے رویوں کو برداشت کر کے ان کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے، حسن سلوک رکھے، تو یہ ہزاروں تہجد گزاروں سے اونچے مقام کا کام ہے۔ ہزاروں نفلوں سے وہ کام نہیں بنتا جو دل کو صاف کرنے سے بنتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، یہ واپس جا رہے ہیں گھروں کو، ایک تو آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام ہے تو اس میں گشت میں شریک ہوں، اگر جمعرات مرکز ہے تو شب جمعہ میں ضرور جائیں، اور گھر میں اپنے والدین کی بدنی خدمت کریں، گھر میں جا کر اپنی ماں کے کپڑے دھوو، اپنے باپ کے کپڑے دھوو، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ انتہائی محبت کا سلوک کرو اور اظہار محبت کرو کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جو مولوی ہیں یہ تو فقہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، محبت تو پڑھتے نہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کتنا بڑا کام ہے اسلام میں۔ ہمارے عربوں میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے بیوی سے پیار ہے تو وہ اس کو برا کہتے تھے، ادھر بھی کہتے ہیں رن مرید ہے، یہ رن مرید ہے۔ تو ایک صاحب، اب ماحول سمجھ گئے کیا تھا؟ اس ماحول میں جہاں کے بیوی سے پیار بتانا عیب تھا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، مسجد میں، ایسی کان میں نہیں پوچھا، زور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو میرے نبی نے جواب دیا۔ آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے۔ ساری محفل گھوم کے رہ گئی، اور وہ جو پوچھنے والے تھے وہ
بہت ہی زیادہ گھوم گئے تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کون زیادہ محبوب ہے؟ تو اب آپ کہہ دیتے ابو بکر، آپ نے اس کی رگ پکڑ لی تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے ابوہا۔ تو جن بچوں کی شادیاں ہیں اپنے بیویوں سے اظہار محبت کرو، ان کو کوئی خریداری کرواؤ، یہاں سے تحفہ لے کے جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی سفر سے گھر واپس جائے تو گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جائے، چاہے کوئی راستے میں پڑا ہوا خوبصورت پتھر نظر آ جائے وہی اٹھا کے لے جائے کہ تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ اور اپنے والدین کی یہ چائے بناؤ، ان کا ناشتہ بناؤ، ان کا کھانا بناؤ، ان کے کپڑے استری کرو، بدنی خدمت کرو۔ بدنی میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے، تو پھر میں نے ان کا دل کیسے نرم کیا کہ جب میں گھر جاتا تھا تو ان کو رات کو دبوانے کی عادت تھی، نوکر آ کے دباتے تھے، تو جب میں جاتا تھا تو میں نوکروں کو ہٹا دیتا تھا اور میں خود دباتا تھا۔ اور ہمارے دیہاتی نوکروں کو دبانا تو آتا نہیں، دھکے ماری رکھ دیں، تو مجھے دبانا آتا تھا، میں نے رائیونڈ میں سیکھ لیا تھا، تو میں ان کو ٹیکنیک سے دباتا تھا، تو ان کو اتنا سکھ ملتا کہ آہستہ 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 وہ بالکل رام ہو گئے، پگھل گئے۔ اور پھر یہ آخری عمر میں یہ جملہ کہتے تھے کہ میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا، یہ ساز کہتے تھے، میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر پتر ویکھی ایک دیں تینوں اللہ بڑی عزت دے وے۔ ان کے دل کو میں نے لیا صرف بدنی خدمت۔ تو آپ بچوں کے ذمہ ہے، ایسے ہی اگر کوئی لڑے ہوئے ہیں اور رشتہ دار، ان میں صلح کراؤ۔ گھر والے کسی سے لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کراؤ۔ گھر والے کہیں فلاں رشتہ دار سے نہیں ملنا، یہ بات نہیں ماننی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اپنے رشتہ داروں کو قریب کرو، جوڑو، ان کی صلحیں کراؤ۔ اور لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس من یفعل ذلک ابتغاء وجہ اللہ فإن اللہ اعد لہ اجرا عظیما۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ کی چھٹیوں میں کرنے کے ہیں۔ اس میں آپ کوئی آپ کے گاؤں میں بیمار ہے، محلے میں، آپ شہر میں رہتے ہیں، کوئی محلے میں بیمار ہے، حال پوچھنے جاؤ۔ کہیں مرگ ہو گئی ہے، فاتحہ پڑھنے جاؤ۔ کہیں شادی ہوئی ہے، تمہیں نہیں بلایا، تمہارے جاننے والے ہیں، مبارک دینے جاؤ۔ وہ مسلمان خوش ہو، اس کو مبارک دے، اس کا حق ہے۔ مسلمان پہ مشکل آئے، مصیبت آئے، اس کو جا کر اظہار افسوس کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی اور تعلیم ہے۔ یہ جو تعلیم مدرسے میں تم لوگ پڑھتے ہو نا، ضرب یضرب و ضربر، یہ کام نہیں آئے گی، میرے نبی والی زندگی کام آئے گی۔ تو آپ سب بچوں سے گزارش ہے کہ اپنی چھٹیاں اس طرح قیمتی بناؤ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔